بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ کیونکہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ کافی ہماری اسلامی بہنیں اس غلط فہمی کے شکار ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، گناہ ملے گا۔ اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی بہنیں گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں گی؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ آج میں آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراویح کی نماز پڑھنے کا سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی مشکل بات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا جس سے آپ الجھ جائیں۔ بالکل آسان لفظوں میں آپ کو تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ، 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز، اور وہ 20 رکعت جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت، اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہیں، 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، اس دعا کو پڑھیں گے۔ یہ دعا آپ کو بعض دفعہ کیلنڈر کے اوپر بھی یہ دعا مل جائے گی، یا پھر گوگل کے اوپر یہ سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اگر زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ خاص نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ کو دعا آتی وہ دعا پڑھ لیں۔ اگر کوئی دعا نہیں آتی تو پھر سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، کوئی سا بھی ذکر کر لے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ اگر دعا نہیں آتی تو کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو دعا آتی وہ دعا پڑھ لیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد دعا کریں گے، دعا پڑھیں گی۔ یہ تراویح والی دعا آئے تو بہتر ہے، اگر نہ آئے تو کوئی سی بھی دعا یا ذکر کو تسبیح پڑھ لیں۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے پڑھنی کون سی صورتیں ہیں، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے۔ کوئی رکوع آتے ہیں، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں، 6 صورتیں یاد ہیں 6 صورتیں پڑھ لیں۔ جب وہ 6 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو رپیٹ کر لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے رپیٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی یعنی 4 قل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 قل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 قل پڑھ لیے، اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 قل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو رپیٹ کر دیں ان صورتوں کو۔ اس طریقے سے 4 کر کے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی 20 رکعت۔ کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، صرف 2 صورتیں یاد ہیں، تو وہ 2 صورتوں کے ساتھ بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ایک صورت 1 رکعت میں پڑھ لیں، دوسری صورت دوسری رکعت میں، یہ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ جو صورت پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اس طریقے سے 2 رکعت میں 2 رکعت ہوگی آپ کی،
پھر دوبارہ سے انہی 2 رکعتوں کو انہی صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، اس طریقے سے 20 رکعت پڑھ لیں۔ اب آخری بات سمجھیے گا، کسی کو صرف ایک صورت یاد ہے، یعنی صرف کسی کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ صمد، اگر یہی صورت آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آتی، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسی صورت کو بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ صرف ایک صورت بھی یاد ہے تو تب بھی اس طریقے سے ہر رکعت میں وہی صورت سورہ اخلاص جو ہے دہراتے جائیں اور اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ یہ تو تھا کہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو، آپ نماز پڑھ لی تراویح کی، یہی پختہ ارادہ ہے دل کا، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ طریقہ تھا تراویح کی نماز کا۔ جب آپ 20 رکعت پڑھ لیں گی اسی طریقے سے، اس کے بعد پھر دعا کریں گی۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گی۔ دعا کرنے کے بعد پھر اب وطر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر وطر کی نماز۔ پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔